وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ بھائی اسے صحیح کرو، یہ گونج کیوں ہو رہی ہے آواز میں؟ ہلکی کرو اسے، بالکل سلو کرو۔ کیوں حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں ایک درد دل لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے دل میں ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک پریشانی ہے جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ دکھ میں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے دکھ کو سمجھیں گے اور پھر اپنی زندگیوں کو بھی تبدیل کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج کل دنیا کے جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا مورل گر رہا ہے، جان مال عزت آبرو ہر چیز داؤں پر لگی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو مشکلات یہ امت جھیل رہی ہے، اگر یہ مصائب اور مشکلات کسی اور قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تو وہ قوم اپنے وجود کو کھو بیٹھتی، وہ قوم مٹ جاتی۔ لیکن مسلمانوں، تم مٹنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم قیامت تک باقی رہنے کے لیے آئے ہو۔ اس لیے اپنے دل میں کمتری کو، بزدلی کو، خوف کو، دہشت کو پیدا مت ہونے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مایوسی تو کفر ہے۔ ایک مسلمان جس کا ایمان ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، میرا خدا وہ ہے جو ساری دنیا کا بنانے والا ہے، میرا خدا وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، جب تیرا ایمان یہ ہے تو مایوسی تیرے دل میں کیسے پیدا ہو؟ دوستوں اور ساتھیوں، حالات آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ ہمیں ان سے مایوس ہونے کے بجائے ڈٹ کر کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ہواؤں کے رخ کو موڑنا ہے اور دشمنوں کی اسکیموں کو ناکام بنانا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے تم پریشان بہت ہو رہے ہو، الجھنوں میں مبتلا ہو، دنیا بھر کی خبریں آتی ہیں، تمہارا دل دہل جاتا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
اے ایمان والو کمزور مت پڑو، غم میں افسوس میں مبتلا مت ہو، اپنی ہمتوں کو پست مت کرو۔ اے رب ہوگا کیا ان حالات میں؟ فرماتا ہے میں تو ہوں، میں تو ہوں، اور جب میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو دنیا کی ہر طاقت مٹ سکتی ہے مگر تم نہیں مٹ سکتے انشاءاللہ۔ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے لوگوں تم کمزور مت پڑو، بزدلی اور پست ہمتی کا اظہار مت کرو۔ تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں سر بلندی تم کو عطا کروں گا، میں دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دوں گا، فتح و نصرت سے تمہیں ہمکنار کروں گا، بس ایک شرط ہے۔ اے اللہ وہ کیا شرط ہے؟ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلندی تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی، دشمن تمہارے سامنے جھکے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن بنو تو میں ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کروں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم یہ طے کریں کہ آج سے ہم بزدلی کو دل سے نکال کر کے حالات کا مقابلہ کر کے ہواؤں کے رخ کو موڑنے کا کام کریں گے۔ دوستو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ تم پکے مومن بنو، سربلندی میں تم کو عطا کروں گا۔ دیکھو ذرا غور کرو، اللہ کی مختلف نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، اس نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھو تو تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، پر میری نعمتوں کو شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کہیں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اے انسانوں دیکھو میں نے تمہاری خدمت کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو لگا دیا۔ زمین تمہاری خدمت کرتی ہے، طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کرتی ہے، آسمان تمہاری خدمت کرتا ہے، چاند تمہاری خدمت کرتا ہے، سورج تمہاری خدمت کرتا ہے، بادل تمہاری خدمت کرتے ہیں، ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ میرے دوستو یہ طرح طرح کی خدا کی نعمتیں ہیں۔ آؤ ہم آج غور کرتے ہیں کہ ان گنت نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت وہ کون سی ہے جو میرے اور تمہارے پاس ہے۔ کوئی کہے گا میرے پاس خدا کی سب سے بڑی نعمت میرا کاروبار ہے، کوئی کہے گا میرے پاس خدا کی سب سے بڑی نعمت میری آل اولاد ہے، کوئی کہے گا میرے پاس خدا کی سب سے بڑی نعمت میرا یہ خوبصورت اور نیا گھر ہے۔ لیکن مسلمانوں، گھر تمہارے پاس اگر ہے تو گھر غیروں کے پاس بھی ہے، کاروبار اگر تمہارے پاس ہے تو کاروبار غیروں کے پاس بھی ہے، آل اولاد اگر تمہارے پاس ہے تو آل اولاد غیروں کے پاس بھی ہے۔ یاد رکھو خدا کی سب سے بڑی نعمت اگر تمہارے پاس ہے تو وہ کلمے کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایک شخص دنیا سے جاتا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، نہ گھر ہے نہ جائیداد ہے، دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا سے جاتے وقت اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہتا ہے۔ ساری دنیا کہے فقیر تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مسکین تھا،
لیکن یاد رکھو دنیا والوں کی نظر میں وہ فقیر اور مسکین ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ سب سے بڑی دولت لے کر کے گیا ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کرنے کی دولت۔ اور ایک شخص جس کے پاس بہت پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا روپیہ ہے، اس کی موت آتی ہے اور موت کے وقت اسے خدا نہ خواستہ رب ذوالجلال ایمان سے محروم کر دے، تو چاہے کتنی بھی دولت اس نے چھوڑی ہو، کتنا ہی پیسہ اس نے چھوڑا ہو، کتنی ہی جائیداد اس نے چھوڑی ہو، ایک پیسہ بھی اس کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اب آؤ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ساری دنیا مسلمانوں پہ ٹکرا رہی ہے۔ یہودیوں کا جھگڑا کس سے ہے؟ مسلمانوں سے۔ عیسائیوں کا جھگڑا کس سے ہے؟ مسلمانوں سے۔ مشرکین کا جھگڑا کس سے ہے؟ مسلمانوں سے۔ ساری دنیا کی مختلف قومیں اگر ٹکراتی ہیں تو مسلمان ہی پہ ٹکراتی ہے۔ مسلمان نے کس کا کیا بگاڑا؟ کیوں ہم سے اختلاف ہے لوگوں کو؟ اللہ رب العزت اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس تیل ہے اس لیے لوگ تیل پر جھگڑ رہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں، یہ بھول جاؤ، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ ساری دنیا ہمارے سینے سے ایمان کی دولت کو نکالنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا فرض کیا ہے؟ کیا تمہارا فرض اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا والوں سے اس بات کا اظہار کر دینا چاہیے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنی گردنوں کو کٹا سکتے ہیں، مگر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ایمان کے تحفظ کی شکلیں کیا کیا ہیں، کیسے ایمان کی حفاظت کرنے میں آپ کامیاب ہو۔ میں تمہیں دو مثالیں دیتا ہوں کہ ساری دنیا ہماری اور تمہاری مخالف ہے صرف ایمان کی وجہ سے۔ تم نے نام سنا ہوگا سلمان رشدی کا، ارے نام سنا ہے بھائی؟ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا نام مسلمان اور جو مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا ہے، آج یورپ، برطانیہ اس کی حفاظت پر روز آنا ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتی ہے۔ کیوں اس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ یہ اسلام دشمن طاقتیں اس کو اپنے سر پر کیوں بٹھا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایمان سے بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ جو ایمان سے بغاوت کا اعلان کرے وہ اللہ کے دشمنوں کا دوست ہے، اور جو ایمان کے تحفظ کا اعلان کرے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے پھر بھی اس کا کوئی بال بھیکا نہیں کر سکتا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک خاتون کا، تسلیمہ نسرین، ارے بھائی نام سنا؟ کہیں اور مت جاؤ، انڈین گورنمنٹ اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ انڈین گورنمنٹ کا تسلیمہ نسرین سے کون سا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ اس کو تحفظ فراہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ اس نے ایمان سے بغاوت کا اعلان کیا، تو دشمن طاقتیں اسے سر پہ بٹھانے کو تیار ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں دنیا والوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں، تمہاری حفاظت کے لیے خود تمہارا رب کافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ایمان کو مضبوطی سے تھامو اور اس کی حفاظت کی جد و جہد کرو۔ تم ایمان کی حفاظت کرو گے تمہارا خدا تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم ایمان سے بغاوت کرو گے تو ساری دنیا تمہاری حفاظت کرنے پر آ جائے، علاوہ ذلت اور رسوائی کے تمہیں کچھ حاصل نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں عجیب بات کہتے ہیں۔
ایک صحابی ہیں، ان سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تیری جان کی حفاظت کرے، تیرے مال کی حفاظت کرے، تیری عزت و آبرو کی حفاظت کرے، تیرے آل اولاد کی حفاظت کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اے اللہ، کیا طریقہ ہے؟ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کے دین کا محافظ بن، اللہ تیرا محافظ بنے۔ تو اللہ کے دین کو بچانے اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آگے آ، خدا دشمنوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو، ایمان کو بچانے اور اس کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف 4 کام ہیں، اگر وہ آپ نے کر لیے خدا آپ کی ایمان کی حفاظت کرے۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ میں ایک ایک کر کے ان کاموں کو بیان کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ غور سے سنو اور اس عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ ہم ان کاموں پر عمل کریں۔ کیا ہیں وہ 4 کام؟ پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تمہاری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، تمہارے بچوں اور بچیوں کا ایمان محفوظ رہے، تو 4 کام کرو۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ مدرسوں اور مسجدوں کی حفاظت کرو۔ مسجدیں اور مدرسے بچیں گی تو تمہارا ایمان بچے گا، اور اگر مدرسے مسجدیں ختم ہو گئی تو تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ بات میں بغیر کسی ثبوت کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کا ثبوت دوں گا کہ یہ مدرسے ہوں گے تو تمہارا اور تمہاری نسلوں کا ایمان بچے گا، اور اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو تمہارے اور تمہارے رشتہ داروں، آل اولاد اور آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ دوستوں، میں ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں، تم غور کرو اس پر۔ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی، کیوں بھائی رہی کہ نہیں رہی؟ لمبے عرصے۔ ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف آؤ دنیا میں ایک ملک ایسا ہے وہاں پر بھی مسلمانوں کی لمبے زمانے تک حکومت رہی، اس ملک کو اسپین کہتے ہیں۔ اسپین پر بھی مسلمانوں کی، عربوں کی بہت لمبے زمانے تک حکومت رہی، وہاں پر بھی حکومت مسلمانوں سے عیسائیوں نے چھینی، اور ہندوستان پر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں پر بھی مسلمانوں سے حکومت عیسائیوں نے چھینی تھی، انگریزوں نے چھینی۔ دونوں ملک میں تھوڑا سا فرق ہے، اس پر غور کرو۔ اسپین پر جب عیسائیوں کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھین لی تو مسلمان نروس ہو گئے، ان کو صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ میسر نہیں آئے، چنانچہ حکومت گئی تو انہوں نے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کی، انہوں نے مدرسے قائم نہیں کیے، انہوں نے مسجدیں قائم نہیں کی، انہوں نے مسلمانوں کو دین پڑھانے اور سمجھانے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ حکومت گئی تو مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ مایوسی کا شکار ہو گئے۔ آج اسپین میں انہی عرب مسلمانوں کی تیسری چوتھی نسل ہے، خنزیر کھاتی ہے اور شراب پیتی ہے، کیوں؟ ان کے ایمان کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں کی۔ میرے دوستو، بالکل یہی قصہ ہندوستان میں ہوا۔ مسلمان تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگان دین کو، ان کی تعلیم کا نظم عیسائی کریں گے تو یہ بچے مستقبل میں مسلمان نہیں رہیں گے، تو یہ تو عیسائی بن جائیں گے، تو ہماری نسلوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے؟ کہا کہ جس طرح وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فری میں پڑھائیں گے، ہم بھی اعلان کرتے ہیں ہم مدرسے میں فری میں پڑھائیں گے، ہم بھی اعلان کرتے ہیں ہم فری میں تمہیں کھانا دیں گے،
ہم بھی اعلان کرتے ہیں فری میں رہنے کی جگہ دیں گے اور فری میں پہننے کے کپڑے بھی دیں گے، بچوں کو بھیجو، ہم سب کچھ فری میں کریں گے، اور پھر ان کو قرآن سکھا کر کے، حدیثیں پڑھا کر کے، دین کی تعلیم دے کے پکا اور سچا مسلمان بنا دیں گے۔ ہندوستان میں بھی عیسائی آئے اور انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہی، لیکن یہ علماء اور بوریہ نشین تھے جنہوں نے مدارس کی بنیاد رکھ کر کے مسلمانوں کی نسلوں کے دین کے تحفظ کی وہ مبارک کوشش کی کہ جس پر ہم سب فخر کرتے ہیں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں، پوری قوت سے کہتا ہوں کہ آج اگر مسلمانوں کے سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور دل میں نور ایمانی موجود ہے تو یہ ان مدرسوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہم میں اور اسپین کے مسلمانوں میں کوئی فرق نہ رہتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی تبلیغی جماعت بھی تو کام کر رہی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ علماء ہیں، یہ اہل مدارس ہے کی، اور بعد میں قوم کی خدمت دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کی، اور سب یہ دارالعلوم دیوبند سے نکلے ہوئے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس ہمارے لیے وہ عظیم کردار رکھتے ہیں کہ جس کو کبھی نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ کبھی اس کو پس پشت ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر اپنے ایمان کے تحفظ کی کوشش میں لگنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں کا ایمان باقی رہے تو ان مدارس کی حفاظت کرو۔ یہ مٹ گئے تو ایمان کے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج مسلمان مدارس میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا۔ مسلمان، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، مسلمان کی بات کرتا۔ جو بچہ حفظ کرتا ہے اس کو بھی گری ہوئی نظر سے دیکھتا، جو بچہ دین سیکھ رہا ہے اس کو بھی گری ہوئی نظر سے۔ اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے بچوں کو گری ہوئی نظر سے تم دیکھ رہے ہو تو دیکھو خدا ان کو میدان محشر میں کیسی سربلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت یہ اعلان کرتا ہے، حدیث میں یہ موجود ہے تفصیل، کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا تو اللہ سب کے سامنے وہ کیسا اسٹیج ہوگا، میں اس کی مثال اس اسٹیج سے نہیں دے سکتا، وہ تو رب ذوالجلال کا اسٹیج ہوگا۔ سب کے سامنے حافظ بچوں کو بلائے گا اور اللہ ساری دنیا کے سامنے ان کے سروں پر پگڑی رکھے گا، ان کے سروں پر تاج رکھے گا، سب کے سامنے اعزاز کرے گا۔ بتاؤ اس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا شرمندگی سے جو ان پڑھنے والے مدرسوں کے طالب علموں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے۔ میرے دوستو، آج ہمارے ملک میں، دنیا بھر میں ایمان رکھنے والوں کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو طرح طرح سے، بھائی ہلکا کرو، اسے کم کرو آواز، ان کو طرح طرح سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فکر مت کرو، مدارس کی بقا اور تحفظ کی کوششیں کرتے رہو۔ اللہ ہماری اس کوشش کو خدا نے پہلے بھی قبول کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی قبول کرے گا اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رکھے گا۔ کیوں بھائی، اس کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستوں، اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو مساجد کا بھی تحفظ کرو۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا مدارس کی حفاظت کون کرے گا؟ کون اس کو آباد کرے گا؟ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ مسجدوں کو بنانے کی بات نہیں ہے،
مسلمان مسجدوں کو بنانے اور تعمیر کرنے میں بڑا چاق چوبند دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مسجدوں کی تعمیر کی بات نہیں کرتا، مسجدوں کو آباد کرنے کی بات کرتا۔ کون مسجدوں کو آباد رکھتا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہو، جو اپنے ایمان کا تحفظ چاہتا ہے، وہ مسجد کو آباد کرے۔ اور جو مسجد کو آباد کرنے سے بھاگتا ہے، اس کو یقین سے اس بات کو دل میں بٹھانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے موت کے وقت خدا اس کے ایمان کو سلب کر دے۔ مسجد سے بھاگا ہے، خدا کے گھر میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والا وہ شخص ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتا ہے، وہی اللہ کے گھر کو آباد رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جس نے خدا کے گھر کو آباد کر لیا، اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی دی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسجد اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں ہے، میری بات پر غور کرنا۔ مدرسے میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مسجد میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مدرسے میں ذکر و اذکار اور اللہ کے دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر اس کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسجد اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے مدارس اور اپنی مساجد کے تحفظ کی جدوجہد کرتے رہیں گے، اس وقت تک خدا ہمارے ایمان کی حفاظت میں لگا رہے گا۔ لیکن یہاں ہم سے ایک چوک ہوتی ہے۔ دیکھو، کچھ کام وہ ہیں جو اللہ کے کرنے کے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں۔ ہم سے چوک ہوتی ہے۔ چوک کیا ہوتی ہے کہ مدرسے کی تعمیر ہو یا مسجد کی تعمیر ہو، اس میں قانونی طور پر جس طرح کے پیپر تیار کرنے ضروری ہیں، ہم ان پیپروں کی تیاری کی طرف توجہ نہیں دیتے اور عمارت بنا کے کھڑی کر دیتے۔ تو کیا ہوتا ہے نتیجے میں؟ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کو الزام تراشی کا موقع ہم دیں گے۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جو سرکاری زمینوں پر بنا لی گئی، 10 سال گزرے، 15 سال گزرے، 50 سال گزرے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب کوئی دوسری طاقت آ کر کے کرسی پر بیٹھی تو اس نے نشانہ لگایا کہ یہ تو سرکاری جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ آپ چلاتے رہو کہ 50 سال سے بنی ہے، 50 سال سے نہیں 100 سال سے بنی ہے، لیکن غیر قانونی بنی ہے، کون اس کو بچا لے گا؟ اور پھر شرعاً بھی کسی ایسی زمین پر مسجد بنانا جو مسلمانوں کی ملکیت نہ ہو جائز نہیں ہے۔ ہم لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح پورے ملک میں ہر صوبے میں وقف بورڈ کا نظام ہے۔ مسجد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ اگر اپنی مسجد کو وقف بورڈ میں رجسٹر کرا دیں تو ہر طرح کے خلفشار سے آپ مأمون ہو جائیں، لیکن آپ نہیں کراتے۔ کیوں نہیں کراتے؟ کہ میں نے بنائی ہے۔ محلے والے کہتے ہیں ہم نے بنائی ہے، کون ہمیں آ کے پکڑ سکتا ہے، کون ہمارے خلاف بول سکتا ہے؟ یہ میں نہیں چلے گی۔ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کرو گے تو آپ کو اور آپ کی مساجد کو تحفظ ملے گا، اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کے کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس ملک کو مت دیکھو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ قانون کے دائرے سے باہر نکل کر کے مسجد مسلم ممالک میں بنتی ہے تو وہ بھی زمین دوز کر دی جاتی ہے، کوئی زبان نہیں ہلا سکتا۔ کیوں آپ نے غیر قانونی طور پر بنائی؟ حکومت مسلمانوں کی، ملک اسلامی، لیکن وہ بھی مسجد کو توڑ دیتے ہیں۔
دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء نے ہمیشہ یہ آواز لگائی ہے کہ ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر کے کریں۔ اسی طرح مسجدیں اور اسی طرح مدارس اور مکاتب بن رہے ہیں، سوسائٹی ایکٹ میں اسے رجسٹرڈ کراؤ۔ آپ کے پاس رجسٹریشن کی کاپی ہوگی تو آپ بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ آپ نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے زمین لی اور مدرسہ بنا دیا، مکتب بنا، سوسائٹی کوئی نہیں بنائی، سوسائٹی ایکٹ اس کا رجسٹریشن نہیں کرایا تو کبھی بھی آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں جمعیت کے اس پلیٹ فارم سے بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں، مسجدیں بنائیے، مدرسے بنائیے، مکاتب کھولیے، لیکن قانون کا پالن کرتے ہوئے آپ اپنے کاموں کو انجام دیجئے تو انشاءاللہ آپ کو زک نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر کوئی ظالم ظلم کر کے آپ کو پریشان کرے گا تو انجام کار انشاءاللہ فتح آپ کو نصیب ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے ایمان کا اگر تحفظ چاہتے ہو تو 4 کام کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ ایمان کے تحفظ کے لیے مدرسوں کا اور مسجدوں کا تحفظ ضروری ہے۔ آپ نے مسجدوں اور مدرسوں کو بچا لیا تو اللہ ان کی برکت سے آپ کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ کرے۔ دوسرا کام، اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو ایک بات اور کان کھول کے سن لو کہ ایمان کے تحفظ کے لیے دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کی کوئی امانت یا کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کروں گا۔ جب تم امانت کو ادا کرو گے تو رب ذوالجلال تمہارے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرماتے ہیں جو امانت کا تحفظ نہ کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اللہ اس کو ایمان کے نور سے محروم کر دیتا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، آج مسلمانوں کا رونا یہ ہے کہ مسلمان دوسرے کا حق مارنے میں سب سے آگے ہے اور حق کو ادا کرنے کی فکر اس کے ذہن و دماغ سے نکل گئی ہے۔ بتاؤ ایمان بچے گا تو کیسے بچے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری بات کا جواب دینا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ باپ مرتا ہے ابھی اس کا کفن میلا نہیں ہوتا لیکن اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنا حق لینے کی فکر کر رہا ہے، کوئی بھی دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ یہی بنیاد ہے جھگڑے کی۔ حالانکہ کل میدان محشر میں تیرا رب تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنا حق کیوں نہیں لیا، خدا پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ تو نے دوسرے کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو حق تلفی ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بندر بانٹ کر کے باپ کی جائیداد خود تقسیم کر لیتے ہیں اور بہنوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں۔ کاروبار میں شریک ایک پارٹنر دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ موت کا خوف دل سے نکل چکا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، امانت کو ادا کرو تبھی ایمان محفوظ رہے گا۔ امانت کو ادا نہیں کرو گے تو ایمان چلا جائے گا، اور ایمان چلا گیا تو تیری کوئی نیکی قیامت کے دن تجھے خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کل میدان محشر میں رب ذوالجلال عدل و انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا تو ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا، کہے گا اے اللہ، اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی، میرا حق مارا تھا، آج تو عدل و انصاف کرنے بیٹھا ہے، اے رب میرا حق اس سے دلوا دے۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ جس نے امانت میں خیانت کی تھی خدا اس کو مخاطب کر کے فرمائے گا عدل امانہ، اس کی امانت کو ادا کر۔ وہ روئے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، اے خدا میں اس کی امانت اب کیسے ادا کروں؟ دنیا تو ختم ہو گئی، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ زمین جائیداد ہے،
نہ مال و دولت ہے، میں کہاں سے ادا کروں؟ خدا کہے گا نہیں، عدل امانہ، امانت ادا کر۔ میرے دوستو، وہاں خدا کے سامنے تو معذرت پیش کر رہا ہے، یہ معذرت چلنے والی نہیں ہے۔ تجھے فکر دنیا میں کرنی چاہیے تھی کہ آخرت میں کیا جواب دوں گا۔ پھر جب وہ ادا کرنے سے معذوری کا اظہار کرے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس کو آندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ اس کی نمازیں بھی رکھی رہ جائیں گی، اس کے روزے بھی رکھے رہ جائیں گے، اس کا حج بھی رکھا رہ جائے گا، اس کی اور نیکیاں فرمائیں گے کہ اس کو آندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت میں خیانت کر کے آیا ہے۔ اور آگے حدیث شریف کا جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا تباہ کن ہے، دلوں کو دہلا دینے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اسے وہ امانت پڑی ہوئی دکھائی دے گی جس میں وہ خیانت کر کے آیا۔ وہ خوش ہوگا کہ خدا کہہ رہا تھا امانت ادا کر، یہ امانت تو یہاں پڑی ہے، چلو میں یہاں سے اٹھا کر کسی طرح خدا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے نجات مل جائے۔ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے گا اس امانت کو اٹھانے کے لیے، کتنے برسوں میں پہنچے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں سے اٹھا کے وہ اسے لے کے آئے گا جہنم کے سرے تک، کتنا وقت لگے گا خدا ہی جانتا ہے۔ حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ بالکل جہنم کے منہ پر پہنچے گا اور کنارے پر پہنچے گا، اس کے دل میں خوشی کے جذبات ہوں گے کہ نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے، بالکل کگر پر پہنچے گا تو وہ امانت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر وہیں جا پڑے گی جہاں پہلے پڑے۔ گویا خدا اس کو نجات سے محروم کر دے گا۔ کیوں؟ امانت میں خیانت کر دیا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا جو امانت میں خیانت کر کے دنیا سے گیا ہے۔ دوستو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کریں۔ یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آج تک کی زندگی میں انہوں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، تو وہ عزم کر لیں کہ اے اللہ میں اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دوں گا۔ تو ارادہ کر، تیرا رب تیری مدد کرے گا۔ اور اگر تو ارادہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو خدا کی مدد کے دروازے کبھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام، اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ایمان کی حفاظت کرے تو ایک تیسرا کام کرو۔ وہ تیسرا کام کیا ہے؟ غور سے سنو میری بات کو۔ پہلا کام تھا مسجد و مدرسے کا تحفظ، دوسرا کام ہے امانت کو ادا کرنا، خیانت سے بچنا، اور تیسرا کام کیا ہے؟ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو آج سے یہ طے کرو کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک آپسی اختلاف کو دور کر کے آپس میں اتحاد اور یونٹی کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تم نے اپنے درمیان اتحاد کو پیدا کیا تو خدا تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اگر اختلاف سے دو چار رہے تو خدا دشمنوں کو غلبہ عطا کرے گا اور ہمارے لیے مشکلات کے دروازے کھول دے گا۔ چنانچہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے مسلمانوں، آپس میں مت لڑو۔ کیوں؟ اے خدا، کیا ہوگا آپس میں لڑنے سے؟ فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کا کیا مطلب؟ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور تمہارا خوف نکل جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح دوسرے الفاظ سے کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ
ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کو دشمن چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیں گے جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن کو گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر ایک ہاتھ ڈالتا ہے اور جس کو جو پسند آتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے. یہی حال میری امت کا ہوگا. ہر ایک اپنے میری امت کو نوچے گا اور جس کو اپنے فائدے کی جو چیز جہاں سے ملے گی وہ اس کو حاصل کرے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من قلت نحن یومئذ، اے آقا کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ دشمن ہمیں گھیر لیں گے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، ولا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم سیلاب کے پانی پر بہتے ہوئے خش و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے جو کہیں رک نہیں سکتا، جدھر پانی جائے گا ادھر ہی وہ جائے گا. یہی حال تمہارا ہو جائے گا. تم دنیا والوں کو دیکھو گے جدھر وہ بھاگیں گے ادھر تم بھی بھاگو گے. تم قرآن پر نہیں رکو گے، تم حدیث پر نہیں رکو گے، تم اسلام کو نہیں پکڑو گے، دوسروں کو دیکھا دیکھی دنیا کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. دیکھو قرآن کی آیت اور اس حدیث کے الفاظ. اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑو مت ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کیا مطلب ہوا اکھڑنے کی؟ کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا. جو جہاں چاہے گا، جب چاہے گا، جس طرح چاہے گا تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا. بتاؤ آج یہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے دوستوں ساتھیوں، اختلافات کو ختم کرو. اختلاف کبھی ہوتا ہے برادری کی بنیاد پر، اختلاف ہوتا ہے کبھی پڑوسیوں سے، اختلاف ہوتا ہے صرف اپنی شہرت اور نام و نمود کو دوسروں کے سامنے بڑھا کر کے پیش کرنے کی وجہ سے. یہ ساری بنیادیں ختم کرو. سب کلمہ پڑھنے والے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، ورنہ یاد رکھو قسطوں میں صفایا ہوگا اور تمہارا وجود بھی تلاش کرنے سے صفحہ ہستی پر نہیں مل سکے گا. میرے دوستوں، میں نے کہا تھا میں اپنے دل کا دکھ رکھوں گا آپ کے ساتھ. آج امت دست و گریباں آپس میں ہے، اور دیکھو ہندوستان کی سیاست کے میدان سے تمہیں نکال کے باہر کھڑا کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم آپس میں بٹ گئے. تم آپس میں بٹے ہو تو تمہارے ووٹ کا وزن بھی ختم ہو گیا. تم آپس میں بٹے تو ہندوستان کی سیاست سے تمہارا وجود مٹ چکا ہے اور تم کنارے لگ گئے ہو. اور تم اپنے اندر یونٹی اور اتحاد کو پیدا کرو گے تو خدا تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا. کیوں بھائی؟ اختلاف ختم کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ زبانی بات مت کرو. جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہو تمہارا رب اس کو سن رہا ہے. اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے جن ساتھیوں کا اپنے بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، اپنے آس پاس رہنے والوں سے جھگڑا اور اختلاف ہے، وہ یہ عزم کریں کہ اے خدا میں پہلی فرصت میں اس اختلاف کو ختم کروں. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ. اور ایک آخری چیز میرے دوستوں، مجھے بڑا افسوس ہوا یہاں آ کر، اور حالات یہیں کے نہیں جگہ جگہ کے خراب. اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایک کام اور کرو. سب سے پہلا کام مسجد اور مدرسے کی حفاظت. دوسرا کام امانت کی ادائیگی، خیانت سے بچو. تیسرا کام آپسی اختلافات کو ختم کر کے اپنے اندر یونٹی کو پیدا کرو. چوتھا کام، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو سنو غور سے. چوتھا کام، میں آج صبح جب آپ کے شہر کے لیے چلا تو میرے ساتھیوں نے مجھے ایک بہت
تکلیف دہ خبر سنائی، ابھی تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، اور وہ یہ خبر سنائی کہ یہاں بہت سے مقامات پر یہ ہوا کہ مسلم بچیوں نے گھروں سے بھاگ کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی۔ کیوں بھائی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف انا للہ پڑھنے سے، صرف افسوس کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اس سلسلے پر لگام لگانے اور اس کو بند کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو خدا کے ہاں پکڑ ہوگی اور بھاگنے کے راستے نہیں ہوگی۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ میں بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں۔ مایوس مت ہو، تم کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہم سے کہتا ہے کوشش کر۔ فرمایا گیا السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنے کا ہے، اس کوشش کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا یہ رب ذوالجلال کا کام۔ کیا کوشش ہو سکتی ہے؟ آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے اور مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، پیسے بھی ہیں۔ مسلمانوں اگر اپنے بچیوں کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ ہم گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، گاؤں گاؤں اپنے مسلم اسکول کھول کر کے اسلامی ماحول میں ایڈوانس ایجوکیشن کا نظم کریں۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ اور خاص طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس کے اندر ہندو ثقافت کا ذہن موجود ہے۔ ہندو تہذیب کو ملک کے نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ اب تک ملک کا نصاب تعلیم سیکولر تھا جس میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں تھا۔ مسلمانوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے یا انہیں کافر اور مشرک بنانا ہے۔ اگر تمہیں بچانا ہے اپنی بچیوں کے ایمان کو، اپنے بچوں کے ایمان کو، تو تم ان کی تعلیم کا نظم خود کرو تاکہ وہ اسکول اور کالجز میں جا کر غیروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بچیاں جو بھاگ کر کے گئیں اور غیر مسلموں سے انہوں نے نکاح کر لیا، یہ ہیں کون سے گھر کی؟ تو یہ کہا گیا کہ ان میں سے اکثر وہ بچیاں ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں غیروں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی ہیں، پھر وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر و شرک کے راستے پر چل پڑے۔ کیا ان کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ مدرسوں کی حفاظت بھی کرو، ان کو بھی چلاؤ، اور ایڈوانس ایجوکیشن کے مسلم ادارے کھولو جہاں اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم کا نظم ہو۔ تمہارے پیسے تمہارے کس دن کام آئیں گے؟ یہ تمہاری سیاسی سوچ و فکر کس دن کام آئے گی؟ اگر تمہارے ایمان میں آج بھی حرارت پیدا نہ ہو اور دل و دماغ میں اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کا جذبہ جنم نہ لے تو آخر وہ کون سا دن آئے گا جس کے انتظار میں بیٹھے گا؟ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے مجھے شدید تکلیف ہے، اور میں نے یو پی میں جو میرا علاقہ ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورے یو پی میں پروگرام کر کر کے مسلمانوں کو اس پر آمادہ کیا ہے کہ اپنے مسلم اسکول کھولو۔ ہر بچے کو ہم مدرسے میں نہیں لا سکتے، ہر بچے کو آپ مدرسے میں لا کر کے دین نہیں پڑھا سکتے، اور مدرسے میں آنے والے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 4 سے 5% بچے ہیں مسلمانوں کے جو مدرسے میں آتے ہیں، بقیہ بچے مدرسوں میں نہیں آتے۔ مدرسے میں لا کے ہر بچے کو عالم بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان بچے کو دیندار بنانا لازم اور ضروری ہے۔ اس کو اسکول کی تعلیم دو، اسلامی ماحول میں دو۔ کیوں نہیں اسکول کا نظم مسلمان کرتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اپنے ذہن کو دوڑاؤ، بیٹھو، مشورے کرو، میٹنگیں کرو،
سوچو تو اللہ رب العزت راستوں کو کھول دے گا اور رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ اسکول کھولیں، سی بی ایس ای بورڈ سے آپ نے اس کو ملحق کرایا یا اپنے صوبائی بورڈ سے اس کو ملحق کرائیں، کسی سے بھی کرائیں، 8ویں تک آپ کو مکمل اختیار ہے کہ 8ویں تک آپ سی بی ایس ای کے کورس کے ساتھ دینیات کے جتنی کتابیں داخل کرنا چاہو کر سکتے ہو، کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 8ویں کلاس تک آپ پورا دین اسے پڑھا سکتے ہو۔ ہاں 8ویں کے بعد وہ کتابیں نصاب کی بڑھ جاتی ہیں، اس لیے آپ کو اپنے دینی نصاب کو کم کرنا پڑے گا، مگر 8ویں تک تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ کوئی بورڈ والا آپ کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ ہم کام کریں تو کیسے۔ اسی ہندوستان میں جینی اقلیت ہے، اسی ہندوستان میں سکھ اقلیت ہے، اسی ہندوستان میں اور دیگر اقلیتیں ہیں، ان کے اپنے ادارے موجود ہیں، سب سے پیچھے ہے تو مسلمان ہے۔ اور مسلمان کی بیوقوفی کیا ہے؟ بڑی بڑی فیسیں دے کر، مونچھ پر تاؤ دے کر یہ بتاتا ہے میرا بچہ فلاں عیسائی اسکول میں پڑھتا ہے، جس کی فیس اتنی بڑی ہے، بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ جہاں زیادہ سے زیادہ فیس ہوگی وہاں اپنے بچے کو بھیجے گا اور جگہ جگہ بیٹھ کر تذکرہ کرے گا میرے بچے تو وہاں پڑھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ۔ جو بچیاں چلی گئی ہیں، بتاؤ اگر کل ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، یہ 4 باتیں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بولتا رہا ہوں، آپ سنتے رہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ جو بات کہی جائے اگر ہمارے دل میں اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو نجات کی راہیں کھل جائیں گی، اور اگر سنتے رہے اور پھر دامن جھاڑ کے اٹھ گئے تو یاد رکھو نہ کل کچھ ہوا ہے، نہ آج کچھ ہوگا، نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔